امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ لا یعنی باتوں کے تعلق سے، فضول کاموں کے تعلق سے کافی تفصیل احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے کہ فضول بات کہ کوئی کہیں تفریح کے لے گیا تو وہاں سینری تھی، پہاڑ تھے، تو وہ آبشاریں تھیں، اس طرح کے مطلب مختلف مناظر جس کو غالباً سینری بولتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا، اسی طرح بزرگوں سے ملاقات کا تذکرہ کرنا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں بالکل کوئی مبالغہ نہ ہو، جھوٹا مبالغہ نہ ہو، اور 100% گویا درست ہو شریعت سے، یعنی کہ سمجھو کہ یہ جو باتیں ہیں وہ من و عن وہ بیان کرتا ہے، یہ فضول ہے، لا یعنی ہے۔ اب اگر یہ اس میں جھوٹا مبالغہ کرتا ہے تو جھوٹ ہے، اب گناہ گار ہوگا، ورنہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں کی ملاقات کا بھی اس میں تذکرہ امام غزالی نے کیا ہے کہ اس میں بھی یہ کیوں ایسا کہنا چاہتا ہے۔ اب بزرگوں کی ملاقات کا اگر اس لیے کہنا چاہتا ہے کہ وہ بزرگ با فیض ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو بتا رہا ہے، یہ امام غزالی نے نہیں لکھا، میں اعلیٰ حضرت نے غالباً اس طرح کا لکھا، یا میں اپنے طور پر، تو وہ کہ وہ بزرگ جیسے با فیض ہیں، اور یہ ان کا تعارف کروانا چاہتا ہے تاکہ لوگ بھی ان سے برکتیں لیں، تب تو یہ اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو کوئی اچھی نیت ہو جبکہ نیت کا محل یعنی موقع بھی ہو، تب تو وہ کہنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ سینریوں کی باتیں جو کرتے ہیں، تو خالی سینریوں کی باتیں کیا کرتے ہیں، ہم تو فضول باتیں اتنی کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ ابھی ایک گھر میں جانا ہوا شخصیت کے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا کہ فلاں عالم بھی میرے گھر آئے تھے، فلاں کھلاڑی بھی آ چکے ہیں، اور یہاں تو جو نا شہزاد حضور بھی آئے میرے گھر میں، انہوں نے اسی جگہ پہ کھانا کھایا ہے۔ تو کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ ہم گئے ہیں تو وہ آپ کا نام سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ ہم تو خیر حسن ظن رکھیں گے ان سے، لیکن نیت کیا اس میں بنے کہ کھلاڑی آیا، فنکار آیا، عالم آئے، اس میں کیا نیت؟ اب یہ باپا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں یا کوئی ایسا مشہور کسی گھر پہ گیا ہے، اور وہ اگر کہتا ہے 4 آدمی کو کہ یار میرے گھر پہ باپا آئے ہیں، حضرت صاحب آئے ہیں، امیر اہل سنت آئے ہیں، یا ان کے شہزادے آئے ہیں، فلاں مفتی صاحب میرے گھر پر آئے تھے، فلاں عالم صاحب میرے گھر پر آئے تھے، تو اب کیوں نہیں بولے گا یار؟ مطلب غلط تھوڑی بولتا ہے، گئے نا بھائی، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ میری اپروچ ہے بڑے بڑوں تک۔ اچھا چلو اپروچ ہے تو کیا اس میں اپروچ ہے تو کیا نہیں ہو سکتی اپروچ؟ اپنے واہ واہ اور کیا، اگر نہیں ہو یہ تو آپ تو باپو آپ جب ماحول میں بھی شاید نہیں ہوں گے، دعوت اسلام میں گئے، میں جن دنوں جاتا تھا نا تو مجھے بھی بتاتے تھے کہ ہمارے گھر پہ فلاں 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 آ چکے ہیں، تو میں بھی سوچتا تھا کہ اب ایک نام کا اضافہ ہو گیا جی، اب کوئی آئے گا تو اس کو بولیں گے کہ یہ بھی آیا تھا۔ نہیں آپ یہ دیکھیے باپا، عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے یہاں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو رکھ رکھاؤ والے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں آپ نہ ایسے اتفاق کریں، یا پھر یہ ہوتا ہے باپا کہ اس طرح کے لوگ مذہبی لوگوں کے علماء مشائخ ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے، خاطر مدارت کرنے والے، ان کی عزت اور ان کی محبت کرنے والے، اور بڑے بچھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کا مطلب کہ مطلب کیا ہوگا، تو ایسے لوگ کیا ہے تو بولتا ہے نا بھائی، نہیں کیا ہوتا تو کیوں بولتا ہے؟ میرے چاند وہی بات ہے کہ اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا، بری نیت ہے تو جیسی نیت میں خرابی ویسی اس کی خرابی، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو مباح ہے۔ اچھا وہ نیت جس سے گناہ ملے گا، چلو ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ ہم کو گناہ سے بچائے، آمین۔ اب آپ یہ بتائیں، ایسی کوئی نیت بتائیں کہ بھائی ایک شخص بزرگ ہے، میں بولتا ہوں 4 آدمی کو کہ یار یہ آئے میرے گھر پر، تو اب ایسی کون سی نیت ہے کہ جس کو رکھ کر، بولوں گا تو نہیں کہ میری یہ نیت ہے، جس کو رکھ کر اگر میں اظہار کرتا ہوں تو میری شرعی گرفت ہوتی ہے؟ علماء اور مشائخ کا یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں علماء میرے یہاں تشریف لے آئے، جی، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ بزرگوں کا فیض ہے مجھ پر اور میرے غریب خانے پر فلاں فلاں بزرگ آئے، یہ نیت اچھی ہے، کار ثواب ہے، ثواب ملے گا؟ ہاں اس نیت سے ثواب ملے گا، اچھا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اگر یہ اس لیے یہ کہتا ہے
کہ میرے پاس تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تو اس سے اظہار یہ کرنا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کا مقام بنے کہ یہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہے. تو یہ ریا اچھا، یہ ریا کی قسم میں لے جائیں گے، کاری ہی ہونا سمجھ میں تو آتا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ ریاکاری جو ہے نا یہ عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے، تو کیا یہ عمل کو وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے؟ یہ عبادت ہے. عالم کی زیارت کو تو حدیث شریف میں سرات کے ساتھ عبادت قرار دیا، تو اب یہ کہ عالم کو گھر پہ لا کر اس کی خدمت کرنا اور زیارت کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہ عبادت ہوگا؟ تو اب یہ کہ اس کا تذکرہ یہ کیوں کرتا ہے، نیت پر ہے، سارا معاملہ نیت پر ہی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. اور کچھ بھی نیت نہیں ہے تو پھر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے بابا کہ کسی کی کوئی نیت ہی نہیں ہو؟ بالکل، ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. اب رہا کھلاڑی یا فنکار یا گلوکار، فلاں ہمارے گھر پہ آیا تھا، تو اب اس میں تو کوئی دیکھیں اچھی نیت تو ایسی یہی صورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا وہ شخص ہو کہ مبلغ ہو اور وہ اس لیے کہتا ہو کہ فلاں فلاں میرے پاس کھلاڑی ہمارے گھر پہ آئے تھے اور میں نے ان کو نیکی کی دعوت دی تھی، یا ہمارے یہاں مدنی حلقہ ہوا تھا اس میں کھلاڑی بھی آیا تھا، اور یہ نیت یہ ہو کہ میں جیسے دعوت اسلامی والے اس طرح کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو کہ بھئی ان کے یہاں کھلاڑی بھی پہنچتے ہیں اور یہ کھلاڑیوں میں بھی دین کا کام کرتے ہیں، گلوکاروں میں، شوبیز والوں میں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. سوغات مدینہ لوٹ لو فیضان مدینہ. آؤ میزبانی ہے، آئے مہمانی ہے. اللہ دکھائے دربار مدینہ. قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے، سبحان اللہ. مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے، یقین جانیے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں، ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے، اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی عید ہے، کوئی ایسا سما ہے خوشی کا. اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. ہمارے حضرت صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رکھے. آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بابا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے، پھر ایک دم رو پڑا. پتنی میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں، پھر لگ گیا گلے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اندر سے کوٹ کوٹ کے بعد ہونے لگ گیا. بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے
طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ماحول میں آئے. جہانگیر بمبئی سے جن کا تعلق ہے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہوں بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا. اللہ عز و جل نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی زیارت، شیریں آواز، کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش زدہ زندگی سے نجات عطا کی، اس کا دل مضطرب کر دیا، اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی سرفراز فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی. ان کو آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا. جنید شیخ ان کو آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یوں مطلب کہ آئیں تو آپ بھی آئیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اپنے آپ کو سنتوں کی خدمت کے لیے آپ پیش کیجئے اور ان راستوں سے بچیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھہریے، اپنے عزم کا اظہار کیجئے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.